الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له في الخلق والأمر إرغاما لمن جهد به وكفر أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم وقيل للنبي صلى الله عليه وسلم ما الصراط المستقيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أنا عليه وأصحابي آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم بزرگوں اور عزیز دوستوں، آج ہم مرحومین برادران کے ایصال ثواب کی محفل میں دعوت و تبلیغ کی نسبت سے جمع ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت اس مختصر سے وقت میں حق سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت انتہائی مختصر ہے، اس میں کوئی لمبی بات کہی نہیں جا سکتی۔ جو چند گوشے قرآن و سنت سے آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا،
اس کے لیے میں نے سورہ فاتحہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ مختصر سی صورت ہے جس کی کل 7 آیات ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ سبحان اللہ کہتے بے شک آپ تھوڑے ہیں، لیکن کیونکہ یہ سارے ثواب کی مجلس ہے تو آپ سبحان اللہ ماشاءاللہ اور درود پاک پڑھتے رہیں گے تو مرحومین کو اس کا ثواب پہنچے گا انشاءاللہ۔ وہیں کے لیے آئے بیٹھے ہیں، وہیں کی دعا کرنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، فاتحہ پڑھنے کے لیے آئے بیٹھے ہیں، اس لیے میں نے بھی سورۃ فاتحہ تلاوت کی۔ تو آپ میرے ساتھ بولتے رہیں گے، جو بھی جملہ اچھا لگے، سارے جملے ہی اچھے ہوتے ہیں تو آپ نے سبحان اللہ ضرور کہنا ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آدھا ترازو جو قیامت میں لگے گا، میزان لگے گا، آدھا ترازو ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے بھر جاتا ہے۔ وہ میزان کتنا بڑا ہے؟ فرمایا کہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اور جو کچھ اس کے اندر ہے سارا کا سارا پوری کائنات کو جمع کر کے اگر اس ترازو میں رکھا جائے تو ایسے محسوس ہوگا جیسے کسی میدان میں گیند پڑی ہوتی ہے، یعنی پوری کائنات سے کئی گنا بڑا ہے وہ میزان اور ترازو جہاں میری اور آپ کی نیکیاں اور برائیاں تلیں گی۔ لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے سے آدھا ترازو بھر جاتا ہے نیکیوں سے۔ کتنا سستا سودا ہے، اور انشاءاللہ مرحومین کی کو یہ ثواب پہنچے گا جب آپ بلند آواز سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کی 7 آیات ہیں، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ جو بات تفصیل کے ساتھ پورے قرآن میں بیان کی گئی ہے اس کی روح اور خلاصہ اللہ نے ان 7 آیات میں بیان کر دیا۔ عبادات میں اس سورت کو اتنی اہمیت دی گئی کہ نماز کی ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری قرار دیا۔ اس سے اللہ کی منشا یہ ہے کہ جب نمازی سوالی کی حیثیت سے، مانگنے والے کی حیثیت سے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر جب سورہ فاتحہ پڑھے گا نماز کی ہر رکعت میں، تو قرآن کا خلاصہ ہر وقت اس کے ذہن میں تر و تازہ رہے گا۔ اس لیے سورہ فاتحہ ہر نماز کی ہر رکعت میں ضروری ہے، تاکہ قرآن کا خلاصہ ایمان والوں کے ذہن میں ہر وقت تر و تازہ رہے۔ جو حصہ میں نے تلاوت کیا ہے اس میں ایک بندے کی درخواست ہے، اپیل ہے اپنے رب کے سامنے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ سب سے بہترین دعا الحمدللہ ہے سورہ فاتحہ۔ تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے گناہگار بندے کو اپنی بارگاہ میں آتا ہوا دیکھا تو مانگنے کا طریقہ بھی سکھا دیا کہ اس انداز میں مانگنا ہے۔
جب میرے سامنے آ کر نہ کھولو تو اس انداز میں مانگو کہ محرومی کا امکان ہی باقی نہ رہے. وہ کتنا مہربان داتا ہے کہ جس نے اپنے در پر سوالی بن کر آنے والے کو مانگنے کا ڈھنگ بھی خود سکھایا. کیونکہ حسن طلب یہ سوال کی روح ہے. اہل نظر نے لکھا ہے اور کہا ہے کہ مانگنے والے کو سلیقہ نہ آئے، طریقہ اور ڈھنگ نہ آئے تو دینے والے کے سخی ہونے کے باوجود بھی محرومی کا امکان ہوتا ہے. مانگنے کا طریقہ نہیں آتا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے امتی کو جب اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا، گناہگار کو اپنے در پہ آتا ہوا دیکھا، تو مانگنے کا طریقہ بھی خود سکھا دیا کہ اس انداز میں مجھ سے مانگو کہ دامن بھر کے جاؤ، محروم نہ لو. گویا جب انسان اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوتا ہے تو سب سے پہلے اس کی زبان پر یہی جملہ آتا ہے. فرمایا الحمدللہ رب العالمین. کہو سبحان اللہ. سب تعریفیں اسی ایک کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، سب کو نوازتا ہے، اپنوں کو بھی اور بیگانوں کو بھی، اپنے دوستوں کو بھی نوازتا ہے اور دشمنوں کو بھی. عبادت گزاروں کا بھی رب ہے لیکن رزق گناہگاروں پر بھی بند نہیں کرتا. صالحین کا بھی رب ہے لیکن رزق نافرمانوں پر بھی بند نہیں کرتا. اپنے ابراہیم کا بھی رب ہے لیکن رزق نمرود پر بھی بند نہیں کرتا. اپنے موسیٰ کا بھی رزاق ہے لیکن رزق فرعون پر بھی بند نہیں کیا. اپنے محبوب کا بھی رزاق ہے لیکن رزق ابو جہل پر بھی بند نہیں کیا. اس کی یہ ادا اتنی عجیب ہے کہ اپنے دوستوں کو، اپنے ماننے والوں کو دار ساز پہ خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو مرغے اور روسٹ کھلاتا ہے. اپنے ماننے والوں کو، اپنے سامنے جھکنے والوں کو روکھی سوکھی پر خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو نعمتوں کے انبار دیتا ہے. اپنے دوستوں کو چھوٹی چھوٹی جھونپڑیوں میں خوش کر لیتا ہے، دشمنوں کو محلہ عطا کرتا ہے. ایسا رب اپنوں کو بھی دیتا ہے، دشمنوں کو بھی مایوس نہیں کرتا. سب کا رزاق ہے، سب کا. الرحمن الرحیم، دیتا بھی سب کو ہے، دیتا بھی ناراض ہو کر نہیں، خوشی سے عطا کرتا ہے. جیسے کوئی ہمارے پیچھے مانگنے والا پڑ جائے، بار بار مانگے، جان نہ چھوڑے تو تنگ آ کر ہم پھینک دیتے ہیں روپیہ 5 روپے 10 روپے. لیکن وہ ایسا داتا ہے، اس سے کوئی نہ مانگے تو ناراض ہو جاتا ہے، مانگے تو خوش ہو جاتا ہے. اس نے اپنے در رحمت میں موٹے حروف کے ساتھ لکھ دیا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکارا کرو، مجھے بلایا کرو، میرے سامنے سرو پکار کیا کرو، میں تمہاری دعا و پکار کو ہر وقت سننے کے لیے تیار بیٹھا ہوں. کتنے پیار سے
اپنے محبوب سے فرمایا میرے محبوب نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتلا دیجئے میرے محبوب اگر تمہارے گناہ بہت ہیں تو میری رحمت کا بھی کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ساری کائنات کو گناہوں سے بھر دو، آسمان و زمین کے خلا کو اپنی نافرمانیوں سے بھر دو، تمہارے گناہ ریت کے ذرات سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، تمہارے گناہ پانی کے قطرات سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، تمہارے گناہ درختوں کے پتوں سے بھی زیادہ کیوں نہ ہوں، لیکن میری رحمت اتنا وسیع ہے کہ اس کا مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، قرآن کریم گناہگاروں کو اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے اور ان کو امید بندھوا رہا ہے کہ تمہارے گناہ بہت ہو گئے، نا امید نہ ہونا، جتنے بھی نافرمانیاں کر لو، جتنی بھی اللہ کے حکام کو توڑ لو، لیکن ایک مرتبہ ندامت کے ساتھ اس کے در پہ حاضر ہو کر اتنا کہہ دو کہ الہ العالمین غلطی ہو گئی معاف کر دیجئے، تو اس کی رحمت کا دریا اتنا موج میں آتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو بہا کر لے جاتا ہے۔ صرف یہاں تک بس نہیں، فرمایا ایک مرتبہ توبہ کر لی ٹوٹ گئی، پھر آ جاؤ، پھر ٹوٹ گئی پھر آ جاؤ، پھر ٹوٹ گئی پھر آ جاؤ، فرمایا باز آ ہر آنچ ہستی باز آ، گر کافر ہو گبرو بت پرستی باز آ، ای درگہ ماں درگہ ناامیدی صد بار گر توبہ شکستی باز آ، او گناہگار اگر 100 مرتبہ بھی توبہ کر کے توڑ دی ہے، ایک مرتبہ پھر میرے در پہ آگے دیکھ، طلب کا دامن پھیلا کے دیکھ، ندامت کے عشق بہا کے دیکھ، میرے لطف و کرم کو آزما کے دیکھ، تیرے آنے میں دیر ہے میرے راضی ہونے میں دیر نہیں ہوگی۔ کوئی بگڑا ہوا نافرمان بیٹا سالہ سال کے بعد جب گھر واپس لوٹا ہے تو جدائی کا مارا ہوا باپ، جدائی کی ماری ہوئی ماں اس نافرمان بیٹے پر اتنی جلدی راضی نہیں ہوتے جتنا رب العالمین اپنے گناہگار بندے پہ جلدی راضی ہو جاتا ہے۔ لیکن کوئی آئے تو صحیح، آئے تو صحیح میں ایک گناہ کرتا ہوں پھر اس پر ٹھیک بن جاتا ہوں، مضبوط ہو جاتا ہوں، اور کرتا ہوں اور کرتا ہوں، اور پھر کہتا ہوں کہ جی اتنے گناہ ہو گئے، اگر ایک اور ہو گئے تو کیا ہو جائے گا۔ یہ انسان اللہ کو پسند نہیں، توبہ کرنے والا انسان اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ندامت کے آنسو، گناہوں کو یاد کر کے جب یہ انسان اللہ کے سامنے روتا ہے تو اس کا ایک آنسو اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو بہا کے دینا۔ توبہ ایسی چیز ہے میرے بھائیوں دوستوں، اور یہی توبہ سب سے بڑی موت کی تیاری ہے۔ توبہ ایک ربڑ کی مانند ہے، ربڑ کی مانند، جیسے سکول و کالج کا بچہ پیپر دیتے ہوئے اپنے ہاتھ میں ربڑ رکھتا ہے، اگر غلط لکھا ہے تو اس کو مٹا دیتا ہے، پھر صحیح لکھنے کی کوشش کرتا ہے، پھر غلط ہو گیا پھر مٹا دیا،
फिर गलत हो गया, फिर मिटा दिया। तो तौबा की मिसाल भी यही है। गुनाह हो जाता है, तौबा करने से माफ हो जाता है, बशर्ते कि तौबा सच्ची हो। इस इरादे से ना हो कि चलो तौबा कर रहा हूं, ये गुनाह तो माफ हो जाएगा, फिर गुनाह करूंगा, फिर तौबा कर लूंगा, फिर माफ हो जाएगा। नहीं, ये तौबा नहीं है। ये तौबा तो ड्राइवरों वाली तौबा होती है, ड्राइवरों वाली। आपने देखा होगा जब गाड़ी में बैठते हैं ना, अब तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी हद तक तबलीगी जमात की बरकत से, उलमा की बरकत से काफ़ी हद तक शऊर आ गया है। वरना कुछ अर्सा पहले और अब भी अगर इन इलाकों में जाओ तो ड्राइवर पता क्या करते हैं, जो भी करते रहे, जब गाड़ी में बैठने लगेंगे तो गाड़ी चलाने से पहले यूं करेंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, नाक को हाथ लगाएंगे, बस फिर अताउल्लाह नियाज़ी की कैसेट लगा देंगे, नूर जहां की कैसेट लगा देंगे। ये ड्राइवरी की तौबा है। पहले तौबा करेंगे, नाक को हाथ लगाएंगे, कानों को हाथ लगाएंगे, फिर जो भी उसके पास है वो चला देते हैं, फाशी और जियाने और सब। ये तौबा नहीं। ऐसी तौबा जो फिर टूटने ना पाए, तो तौबा इस नियत से की जाए कि इंशाअल्लाह आइंदा के लिए इलाहुल आलमीन अब भूल गया हूँ, अब तौबा कर रहा हूँ, अब तुझसे वादा कर रहा हूँ कि आइंदा तेरी नाफरमानी नहीं करूँगा। इंसान है, कमजोर है, इत्तिफाकन शैतान के पंजे में फंस गया है, हो गया गुनाह, किया नहीं हो गया, फिर आ जाए, फिर आ जाए। वो तो मैंने अर्ज कर दिया है कि 100 मरतबा भी अगर तौबा की है, अगर 100 साल का काफिर भी है, बुत परस्त भी है, शराबी और कबाबी है, लेकिन एक मरतबा से सच्ची तौबा कर ली तो काबे के रब की कसम अल्लाह की रहमत जोश में आती है और इसके सारे गुनाह। एक हदीस मैं आपको सुनाता हूँ। हदीस कुदसी है, हदीस कुदसी। इरादा मेरा ये था कि मैं सूरह फातिहा का मुकम्मल तर्जुमा करूँगा, लेकिन पूरे कुरान का खुलासा है कहाँ मुमकिन है, बस ये हदीस सुना के बात करूँगा। हदीस कहते हैं सहाबी ने जो बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल की उसको हदीस कहते हैं। और ये है हदीस कुदसी। हदीस कुदसी ये है कि बराह रास्त अल्लाह अपने महबूब से कहे, इसको हदीस कुदसी कहते हैं। कुरान नहीं होता, हदीस होती है, लेकिन हदीस कुदसी के नाम से मुहद्दिसीन इसको याद करते हैं। अल्लाह से मेरे आका ने खुद बात रिवायत की है। हदीस कुदसी है, फरमाया मेरे महबूब जब कोई बूढ़ा गुनाहगार मेरे दर पे आता है, जिसने सारी जिंदगी मेरी बगावत में गुजार दी, सारी जिंदगी तकब्बुर में गुजार दी, कभी भी मेरे सामने सजदा रेज़ नहीं हुआ, जवानी का नशा था, लीडरी का गुरूर था, दौलत की तरंग थी, वो आशरे में एक मकाम रखता था, औलाद जवान थी, जेब भी हर वक्त गरम रहती थी, अय्याशी में जिंदगी बसर करता था, कभी भी अल्लाह के सामने सजदा रेज़ नहीं हुआ। इसकी बात हो रही है बूढ़े गुनाहगार की, सारी जिंदगी गुनाहों में गुजार के जवानी खर्च कर दी और बुढ़ापे में पहुंच गया, बाल सफेद हो गए। फरमाया मेरे महबूब हालात इसके सामने मौजूद थे, कभी भी अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ नहीं हुआ, लेकिन अब जिंदगी की शाम हो गई,
بالوں میں سفیدی اتر آئی، دماغ شل ہو گیا، کمر جھک گئی، ہاتھ کانپنے لگے، پاؤں لرزنے لگے، اپنوں نے بھی نظریں پھیر لی۔ ایک وقت وہ ہوتا تھا، ایک آواز لگاتا تھا، 10 جواب آتے تھے، نوکروں کی کثرت تھی، ایک نوکر کو آواز لگاتا تھا تو 10 جواب دیتے تھے، جی میرے آقا کیا حکم ہے؟ لیکن اب یہ حالت ہے، بوڑھا ہو گیا، کمر جھک گئی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم، کانوں سے سنائی ختم، دماغ کوئی چیز قبول نہیں کرتا، معدہ ہضم نہیں کرتا، بیماریوں کا مرکز۔ جب ساری کائنات سے مایوس ہو کر یہ بوڑھا گناہگار رب العالمین کی بارگاہ میں آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، تنگ دستی کے جو عالم میں میں گھبراتا ہوں، پردرے غیر پہ جاتے ہوئے شرماتا ہوں، ہاتھ پھیلانے میں محتاج کو غیرت کیسی، شرم اتنی ہے کہ بندہ تیرا کہلاتا ہوں۔ الہ العالمین جیسا ایسا بھی ہوں تو تیرا، نہیں جاؤں گا کسی اور در پر، نہیں جاؤں گا کسی اور در پر، تیرے در کے سوا اور کوئی در ہی نہیں جہاں جا کے آنسو بہاؤں، تیرے در کے سوا اور کوئی در ہے تو بتا جہاں جا کے اپنے آنسو بہاؤں۔ رب العالمین فرماتے میرے محبوب، جب یہ بوڑھا میرے در پہ آ کے روتا ہے اور اپنے حال سناتا ہے، میرے سامنے اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ موجود ہے، اس کی کتاب زندگی کا ایک ایک ورق میرے سامنے ہے کہ اس نے میرے لیے کیا کیا۔ لیکن میرے محبوب جب یہ میری بارگاہ میں آ کر مجھے پکارتا ہے، میرے سامنے آ کر ندامت کے اشک بہاتا ہے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ اس کو مایوس واپس لوٹا ہوں، مجھے اس کے سفید بالوں سے حیا آ جاتی ہے، اس کے سفید بالوں کو دیکھ کر میں اس کی زندگی کے سارے گناہوں پر معافی کا قلم پھیر دیتا ہوں۔ لیکن بات پھر وہی ہے کہ کوئی آئے تو صحیح، کوئی آئے تو صحیح۔ اللہ رب العزت تو ہر وقت دینے کے لیے، معاف کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن کوئی سائل آتا ہی نہیں۔ اللہ کے کرم کی انتہا یہاں تک کہ وہ کہہ رہا ہے کہ جتنی مرضی گناہ کر کے آ جا، میں تجھے معاف کر لوں گا، لیکن بندہ کہتا ہے ابھی تو بڑی عمر پڑی ہے، ابھی تو میں جوان ہوں، ابھی تو میں نوجوان ہوں، پھر جوانی کی انتہا آئے گی، پھر بڑھاپا آئے گا، ہاں جی شادی ہوگی، بچے ہوں گے، پھر کہیں جا کے میں ابو بنوں گا، پھر دادا بنوں گا، پھر نانا بنوں گا، اس کے بعد جا کے موت آئے گی۔ تو پھر ایسے آدمی کو تو پھر توبہ ہی نصیب نہیں ہوتی، جو اس امید پر گناہ کرتا چلا جائے کہ ابھی تو بڑا وقت پڑا ہے، ابھی تو بڑی زندگی پڑی ہے، جب بوڑھا ہو جاؤں گا تو اللہ سے معافی مانگ لوں گا۔ تو میرے دوستو آؤ ان برادران کی اصال ثواب کی محفل میں آج ہم وعدہ کریں کہ انشاءاللہ زندگی جیسی گزر گئی، اب جو زندگی گزرے گی وہ آقا کے فرمان کے مطابق، سنتوں کے مطابق گزرے گی اور اللہ کے احکام کے مطابق گزرے گی، اور اپنے گناہوں پر توبہ ہم کر لیں تو انشاءاللہ العزیز
اللہ تبارک و تعالی ہمارے سارے گناہوں کو معاف کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں خود ارشاد فرمایا قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ۔ میرے محبوب آپ ان سے کہہ دیجئے جو اپنے گناہوں کا اقرار کر رہے، میرے آقا کے پاس وحشی بن حرب بھی آ کے بیٹھا ہوا تھا، اور وہ لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے جہالت کے دور میں اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا تھا۔ کوئی کون سا گناہ لے کے آ کر بیٹھا ہوا ہے، کوئی کون سا گناہ آ کر اللہ کے حضور کے سامنے التجا کر رہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم میں رہنمائی فرمائیے، ہم نے یہ بھی گناہ کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے، ہم نے یہ بھی کیا ہے، کہ ہماری معافی ہو سکتی ہے؟ وحشی بن حرب کہتا ہے اللہ کے رسول میں بہت بڑا گناہگار ہوں، اور ایک گناہ مجھ سے ایسا ہوا ہے جس کے مقابلے میں پوری زندگی کی گناہ بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، کہ میں نے اپنے آپ کے چچا کو سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو شہید کیا ہے، اور صرف شہید نہیں کیا بلکہ اس کو ریزہ ریزہ کیا ہے، ٹکڑے ٹکڑے کیا ہے۔ فتح مکہ کا موقع تھا، کیا میری بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ ایک مومن کو جو آدمی قتل کرتا ہے، قرآن کریم کہتا ہے جس نے کسی ایک مومن کو قتل کیا، من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤہ جہنم خالدا فیہا وغضب اللہ علیہ۔ اتنی بڑی وعیدات ہیں اس کے لیے، جس نے مومن کو قتل کیا اس کی جزا جہنم ہے، اور اس کے بعد اللہ کا غضب ہے، اور وہ غضب بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ تو وحشی بن حرب نے کہا اللہ کے رسول میں نے کسی عام مومن کو نہیں بلکہ مومن اعظم کو قتل کیا ہے، سید الشہداء حضرت امیر حمزہ کو میں نے قتل کیا، تو میرا کیا بنے گا؟ کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ قربان جائیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وحشی تو نے جرم تو بہت بڑا کیا ہے، حتیٰ کہ تو نے میرے دل کو دکھایا ہے، لیکن اگر تو اس بات کا اقرار کر لے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میری رسالت سے اقرار کر لے تو تیری جہنم بھی جنت میں بدل سکتی ہے، تیرے انگارے بھی پھول بن سکتے ہیں۔ یعنی کہ توبہ کر لے، اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، کلمہ پڑھ لے، تیرے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ یہ مایوس تھا کہ مجھے کہاں معافی مل سکتی ہے، میں تو اتنا بڑا گناہگار ہوں۔ تو اللہ نے حضرت وحشی بن حرب کی اس جذبے پر، اس تڑپ پر، اس کڑھن پر، اس ندامت پر قرآن اتار دیا۔ میرے محبوب ان سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنی نفسوں پر، اپنی جانوں پر گناہوں کی وجہ سے ظلم کر لیا، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، کہ اپنے گناہوں کی وجہ سے میری رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ وعدہ کرنا تمہارا کام ہے، توبہ کرنا تمہارا کام ہے، میرے معبود کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر ایمان کی بیعت کر لینا تمہارا کام ہے، اور تمہاری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرنا مجھ رب کا کام ہے۔
اتنے بڑے بڑے کافر ایک جملہ بولنے سے اللہ نے اپنے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اور صرف معاف نہیں کیا بلکہ اپنے محبوب کے یاروں میں شامل کر لیا، اپنے محبوب کے یاروں میں شامل کر لیا۔ اور اللہ نے پھر اعلان فرمایا میرے محبوب تیرے یار میں نے تجھے چن کر دیے ہیں، اب ان کو اپنے سے دور نہیں کرنا بلکہ سینے سے لگا کے رکھنا ہے، اور ان سے معاملات میں مشورہ کرنا ہے، اور ان کو اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے محبوب کی زبان سے جنت کے سرٹیفکیٹ دلوائے۔ یہ ہیں توبہ کے کمالات۔ یہ تو کافر کی بات ہے کہ مسلمان گناہگار توبہ کر لے تو کیا اللہ معاف نہیں کرے گا؟ بات صرف وہی ہے جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ ہمارے اندر